معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر تاریخ سلطنت عثمانیہ، مرتبہ ڈاکٹر محمد عزیر، سب ہیڈنگ جاگیردار اور بے ضابطہ پیادے۔ ینیچری کے بعد علاؤ الدین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کی۔ اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھیں، لیکن اس خیال سے کہ ان کو مفتوحہ علاقوں کی حفاظت سے ایک خاص وابستگی پیدا ہو جائے، علاؤ الدین نے اب تنخواہ کے بجائے انہیں جاگیریں دے دیں اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جاگیروں سے متصل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائض میں داخل کر دی۔ پیدل سپاہیوں کی ایک بے ضابطہ فوج بھی مرتب کی گئی۔ اس کو نہ تو ینیچری کی طرح تنخواہیں ملتی تھیں اور نہ پیادوں کی طرح جاگیریں۔ میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی باڑ آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان کے چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے اسے اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت دفتن ینیچری کی آہنی فوج اس کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے دیکھتے بدل جاتا۔ عموماً ان بے ضابطہ سپاہیوں ہی کی نعشوں پر سے گزر کر ینیچری آخری حملہ اور فتح کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ سب ہیڈنگ تنخواہ دار اور جاگیردار سوار۔ پیادوں کی طرح سواروں کی بھی دو قسمیں تھیں، باضابطہ اور بے ضابطہ۔ مستقل تنخواہ دار سوار 4 دستوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ ان کی تعداد ابتدا میں 2400 تھی، لیکن سلیمان اعظم کے عہد میں 4000 تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سلطان کے داہنے اور بائیں چلا کرتے تھے اور جنگ میں اس کے محافظ دستے کا کام دیتے تھے۔ شاہی سواروں کے دستوں میں سے ایک دستہ سپاہیوں کا تھا۔ سپاہی کا لفظ عموماً سوار فوج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن شاہی سواروں کا ایک خاص دستہ بھی اس نام سے موسوم تھا۔ تنخواہ دار سواروں کے علاوہ علاؤ الدین نے جاگیردار سواروں کی بھی ایک فوج مرتب کی۔ ان کی جاگیروں کو زعامت اور تیمار کہتے تھے۔ سب ہیڈنگ اکنجی۔ تنخواہ دار اور جاگیردار سواروں کے علاوہ بے ضابطہ سواروں کی بھی ایک فوج تھی جو اکنجی کہلاتے تھے۔ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی تھیں، نہ جاگیریں۔ جنگ میں لوٹ مار کر جو کچھ حاصل کر لیتے وہی ان کا معاوضہ تھا۔ قدیم دستور کے موافق عثمانی فوجوں کی روانگی کے وقت یہ ایک بڑی تعداد میں بلائے جاتے تھے۔ یہ گویا مقدمۃ الجیش تھے اور باقاعدہ افواج کے لیے پہلے ہی سے راستہ صاف کر رکھتے تھے۔ دشمن کے دلوں میں ان کی دہشت بھی ینیچری اور سپاہیوں سے کم نہ تھی، لیکن انہی کو سب سے زیادہ خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ سب ہیڈنگ عثمانی فوج کے مخصوص امتیازات۔ علاؤ الدین نے اپنی فوجی اصلاحات سے ترکوں کی ایک باضابطہ اور مستقل فوج تیار کر دی، جس کی نظیر 1 صدی تک یورپ میں پیدا نہ ہو سکی۔ چارلس ہفتم شاہ فرانس کے 15 فوجی دستے، جو عہد جدید کی پہلی مستقل فوج سمجھی جاتی ہے، اور خان کی مستقل اور تنخواہ دار سپاہ سے پورے 100 برس بعد وجود میں آئے۔ مسٹر ہربرٹ گینس نے عثمانیوں کے اس امتیاز سے، جسے عموماً تمام مورخین تسلیم کرتے آئے ہیں، انکار کیا ہے اور ایڈورڈ سوم شاہ انگلستان کی باقاعدہ پیدل فوج کا ذکر کیا ہے، جس نے 1346 عیسوی میں جنگ کریسی میں حصہ لیا تھا۔ لیکن جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں، ایڈورڈ نے ایک ایسی فوج مرتب کی تھی جو صرف ضرورت کے وقت جنگ کے لیے طلب کی جا سکتی تھی۔ برخلاف اس کے، اور خان کی فوج ایک مستقل فوج تھی جسے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں اور جو ہمہ وقت جنگ کے لیے مستعد اور تیار رہتی تھی۔ چنانچہ یہ امر مسٹر گیبنس کو بھی تسلیم ہے کہ فوج کی مکمل تنظیم اور اسے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رکھنے کی اولیت عثمانیوں ہی کو حاصل ہے۔ علاؤ الدین کے فوجی نظام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ بادشاہ اور فوج کے درمیان براہ راست تعلق پیدا ہو گیا اور درمیانی اشخاص کی ضرورت باقی نہیں رہی، جن کی وساطت سے عثمان اور ارطغرل کے سپاہی فراہم ہوتے تھے، بے ضابطہ پیدل اور سوار فوجوں کے علاوہ جو صرف لڑائی کے موقعوں پر بلائی جاتی تھیں۔ بقیہ تمام فوج تنخواہ دار یا جاگیردار تھی اور سب کی کمان سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ مسٹر گیبنس نے ایک قدیم اور واقف کار سیاح بروکے کا بیان نقل کیا ہے کہ عثمانیوں کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا تھا
کہ عیسائی فوجیں کب آ رہی ہیں اور کہاں ان سے مقابلہ کرنا مفید ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ان کے چاؤش اور جاسوس ہمیشہ صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ سیاح مذکور لکھتا ہے، وہ عثمانی دفتن روانہ ہو سکتے ہیں اور 100 عیسائی بنسبت 10,000 عثمانیوں کے زیادہ شور کریں گے۔ طبل بجتے ہی وہ فوراً کوچ کر دیتے ہیں اور جب تک حکم نہ ملے ہرگز اپنے قدم نہیں روکتے۔ ہلکے اسلحے سے مسلح ہونے کی وجہ سے وہ ایک رات میں اتنی مسافت طے کر لیتے ہیں جتنی ان کے عیسائی حریف 3 دن میں طے کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: پاشا۔ علاؤالدین پہلے عثمانی ترک ہے جسے پاشا کا خطاب ملا۔ اس کے بعد یہ خطاب اور خان کے سب سے بڑے لڑکے سلیمان کو دیا گیا۔ شروع میں پاشا کا خطاب عثمانی فرما روا کے بڑے لڑکے کے لیے مخصوص تھا، لیکن مراد اول کا بڑا لڑکا چونکہ باغی ہو گیا تھا اور بقیہ لڑکے اس وقت نابالغ تھے، اس لیے مراد نے یہ خطاب کرا خلیل کو دے دیا۔ اس کے بعد ولی عہد کی تخصیص جاتی رہی اور بڑے بڑے فوجی اور ملکی عہدے داروں کو بھی یہ خطاب دیا جانے لگا۔ اسی طرح وزارت کا عہدہ بھی علاؤالدین کے بعد شاہی خاندان سے نکل گیا۔ سب ہیڈنگ: نائکومیڈیا اور نائسیا کی فتح۔ اور خان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال 726 ہجری بمطابق 1326 عیسوی میں نائکومیڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بروسا چند مہینے قبل فتح ہو چکا تھا۔ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے درجے پر تھا، اور خان نے اس کا بھی محاصرہ شروع کیا اور 730 ہجری بمطابق 1330 عیسوی میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور خان نے نائسیا کے باشندوں کو اجازت دے دی تھی کہ اگر چاہیں تو اپنا تمام مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں، لیکن بروسا کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن ہی میں مقیم رہے۔ سب ہیڈنگ: کراسی پر قبضہ۔ 734 ہجری بمطابق 1333 عیسوی میں ترکی ریاست کراسی کے امیر نے انتقال کیا۔ اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا۔ اور خان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا۔ اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ کراسی پر حملہ آور ہوا۔ بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگا اور 737 ہجری بمطابق 1336 عیسوی میں پوری ریاست پر اور خان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اور خان نے اناطولیہ کے شمالی مغربی گوشے کی چند اور چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستیں بھی عثمانی مقبوضات میں شامل کر لیں۔ کراسی اور ان دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی، لیکن ساحلی علاقوں میں ایک خاص تعداد یونانیوں کی بھی تھی جنہوں نے بروسا اور نائسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ سب ہیڈنگ: زمانہ امن کے کارنامے۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور خان پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہا۔ اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا، مسجدیں، مدرسے اور رفاع عام کی مختلف شاندار عمارتیں بنوائیں۔ بروسا میں ایک نہایت عالی شان مسجد، ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی ہسپتال تعمیر کرایا، اور بڑے بڑے فضلاء اور اہل کمال کو طلب کیا، اور بروسا کی شہرت اتنی پھیلی کہ ایرانی اور عربی طلباء علوم مشرقیہ کے قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ نائسیا میں بھی ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے متصل ایک مدرسہ قائم کیا جو دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اور بہت مشہور ہوا۔ اسی شہر میں اور خان نے غریبوں کے لیے پہلا لنگر خانہ بھی جاری کیا۔ سب ہیڈنگ: حکومت کی پالیسی۔ کریسی نے لکھا ہے، خاندان عثمانی کے ابتدائی تاجداروں کی ایک بڑی خصوصیت جس کا اثر سلطنت کے استحکام پر نمایاں طور پر پڑا یہ تھی کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے تھے تو قبضے کے بعد ہی اس کے اندرونی نظم و نسق میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ان کا مقصد محض فتوحات حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ مفتوحہ علاقوں کو اپنے آئین و ضوابط کے مطابق تنظیم دے کر مکمل طور پر سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
اس طرح بجائے اس کے کہ اپنی فتوحات سے مختلف صوبوں اور بے میل آبادیوں کو ایک غیر مرتب شکل میں اکٹھا کرتے، انہوں نے ایشیائے کوچک میں ایک مرتب اور پائیدار حکومت قائم کر لی۔ عہد قدیم و جدید کی دوسری مشرقی سلطنتوں کے مقابلے میں دولت عثمانیہ کے زیادہ مدت تک قائم رہنے کی ایک بڑی وجہ اس کے ابتدائی فرما رواؤں کی یہی پالیسی ہے، اور چونکہ اس پالیسی پر یورپ، شام اور مصر سے زیادہ ایشیائے کوچک کی فتوحات میں عمل کیا گیا، اس لیے وہیں عثمانیوں کی حکومت کو زیادہ استقلال بھی نصیب ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایشیائے کوچک میں استقلال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں ترکوں کی آبادی کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، لیکن سلطنت کے استحکام میں فاتحین عثمانی کی اس دانش مندانہ پالیسی کو بھی کچھ کم دخل نہ تھا۔ سب ہیڈنگ: سلطنت بازنطینی۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اور خان یورپ کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی زندگی کے آخری چند سال سلطنت بازنطینی کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ یہ سلطنت 8ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس مقدونیہ کے ایک جز جس میں سالونیکا شامل ہے اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ یورپ میں بھی سرویا کا با اقتدار فرما روا اسٹیفن ڈوشن جزیرہ نما بلقان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے سالونیکا اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا حوصلہ کر رہا تھا۔ خانہ جنگیوں نے سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ 739 ہجری بمطابق 1338 عیسوی میں شہنشاہ اینڈونکس کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کینٹاکوزین اس کے نابالغ لڑکے جان پیلیو لوگس کا ولی اور ملکہ اینا کے ساتھ اس کا مدار المہام مقرر ہوا۔ کینٹاکوزین نے اس پر قناعت نہ کر کے 744 ہجری بمطابق 1343 عیسوی میں نیکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اور خان سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترکی امیروں نے تختے قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کینٹاکوزین نے اور خان سے 6000 عثمانی سپاہی مانگے اور اس حمایت کے عوض اپنی لڑکی تھیوڈورا کو اس کی شریک زندگی بنانے کے لیے پیش کیا، اور خان نے یہ شرط منظور کی اور 746 ہجری بمطابق 1345 عیسوی میں 6000 سپاہی کینٹاکوزین کی مدد کے لیے یورپ میں بھیجے گئے۔ کینٹاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، جو ملکہ کے قبضے میں تھا۔ 1 سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹاکوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر قرار پائی کہ کینٹاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پیلو لوگس تخت نشین کر دیے جائیں۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹاکوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی، اور خان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے کیا گیا، اور خان نے تھیوڈورا کو اس کے آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رہنے کی اجازت دی۔